بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اب گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اعظم جو ہے وہ گفتگو جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معلم ہونا پسند بھی فرمایا۔ بہت خوش ہو کر آپ کہتے تھے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی، معلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، اس کے وظائف یا فنکشنز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور بات نکلتے پچھلے پروگرام میں جو ہمارا آخری پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں بات ہو رہی تھی جب مصائب آ جائیں، جب تکلیفیں آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یوں ہی بات تھی کہ صاحب ہم لوگ واویلا کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ہمیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور دو رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اپنے معاملات جو ہیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ تسلی بھی ہوتی ہے اور معاملات بالکل پراپر جگہ چلے جاتے ہیں جہاں سے حل ہونے ہیں۔ اور پھر مصائب آئیں تو نماز سے جو ہے وہ صبر سے کو ہتھیار بنانا چاہیے پر بات ہو رہی تھی، اور پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو مسائل و مشکلات آئے ہیں وہ آزمائش ہیں یا اللہ کی پکڑ ہے اور عذاب ہے۔ تو اس پر شجاع صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، دعا کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں، پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیر و عافیت۔ آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے کہ صاحب مصائب و مشکلات کس کی زندگی میں نہیں آتے، سب سے زیادہ تو رسول اللہ کی زندگی مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں اسی نوعیت کے نکات پر کلام ہو رہا تھا، اور یہ جو ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مصائب مراد امتحانات اور آزمائشوں کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی مکرم علیہ السلام کے اسوہ کو بہترین اسوہ قرار دیا۔ تو پچھلی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تمہیں مشکلات اور مصائب پریشان کریں تو تم ہمارے ابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو آج مختلف نوعیت کے مسائل مشکلات سے ہم بھی نبرد آزما ہیں۔ کچھ انفرادی زندگی کے معاملات میں تکالیف ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں پچھلے پروگرامز میں ہم یہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں کہ قرآن حکیم جو صبر کا درس ہمارے سامنے رکھتا ہے، قرآن حکیم جو صبر کے درجات یا مراحل یا پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے، ان میں وہ مصائب بھی ہیں جو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مشکلات کبھی آ جائیں، جو دین کی دعوت کو عام کرنے کے دوران میں مشکلات آ جائیں، جو کلمہ حق کو بلند کرنے کے دوران میں مشقتیں آ جائیں، جو اللہ کے دین کے غلبے اور نفاذ کی جد و جہد کے دوران میں مشقتیں آ جائیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، اور فرما دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور تمہاری کسی قدر آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار وغیرہ کے نقصان کے ذریعے۔ تو یہ مشقتیں تو ظاہری بات ہے گھر بیٹھے تو نہیں آتی۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، طائف کی گلیوں کو سامنے رکھے، جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ہجرت کی رات کو ذہن میں رکھے، جب اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، بدر احد کے میدان کو ذہن میں رکھیں، احزاب کے موقع کو ذہن میں رکھیں، یہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات کے لیے، آزمائشوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جس کسی کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا وہ میں خود ہوں۔ تو جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کو، آپ کی مبارک سیرت کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے بھی مصائب کو جھیلنا، برداشت کرنا، چیخنا نہ ہو، چلانا نہ ہو، واویلے نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، اس سے بچنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کلام تفصیلاً پچھلی مرتبہ ہوا، دوسری بات جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی کہ جب مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانی آ جائیں، حاجات سامنے ہوں، تو
اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں مشہور آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرما دیا، حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جوتے کا تسبہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. حد یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آیا نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. بندہ کہیں سے خرید لے گا، کوئی ایک خاتون اپنی پڑوسن سے لے لے گی، لیکن یہ بھی اللہ سے مانگو. اتنا مانگنے والا بننے کی تعلیم ہمیں عطا کی گئی ہے. اور سورہ مریم میں ناظرین کو ریکمنڈ کروں گا، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، سورہ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. سو حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی کم و بیش آتے ہیں سورہ مریم میں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم اور مایوس نہ رہا. اللہ سے مانگ کے کبھی کوئی اللہ انسان ہر در سے مایوس ہو سکتا ہے، اپنے باپ سے مانگ کے مایوس ہو سکتا ہے، اپنی ماں سے مایوس ہو سکتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی خونی رشتہ ہو نہیں سکتا نا، کہ جو جان چھڑکنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی مایوس ہو سکتا ہے. صرف اگر کوئی ہے ذات دینے والی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس سے آدمی مایوس نہیں ہو سکتا کبھی. اور اچھا یہ جو دعا کے مستجاب ہونے یا دعا کے قبول ہونے کے جو طریقے ہیں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ میں مانگوں مجھے کپ مل جائے تو مجھے کپ مل جائے. یہ کپ نہیں بھی مل سکتا، ممکن ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن دعا مانگنا کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تو تبدیل نہیں ہوتے. تو اگر ظاہری طور پر میں نے کچھ مانگا مجھے نہیں ملا تو اللہ کے کلمات تبدیل ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیف ہو گیا ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ میں چلا گیا ہمارے. حدیث مبارک پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے مختلف پہلوؤں کو حدیث مبارک میں بیان فرمایا. ایک تو ہے کہ جو شے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ کی مشیت میں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دے گا. لیکن بعض مرتبہ ہم ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں اس کی مشیت کے مطابق بہتر نہیں ہوتا، اس کے علم کے مطابق، مشیت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ وہ شے نہیں دیتا، ورنہ مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. بچہ بھی تو انگارے مانگتا ہے، اس کو لائٹ نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ، اس کو پتہ نہیں اس کا ہاتھ جل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اسی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو نمبر 2، بندہ ایک سوال اللہ سے کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور علم کے مطابق یہ بندے کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ شے تو نہیں دیتا، لیکن کسی تکلیف کو، آزمائش کو دور کر دیتا ہے، کسی آنے والی بلا کو اس پر سے ٹال دیتا ہے. نمبر 3، نہ وہ شے عطا ہوتی ہے، نہ وہ حاجت پوری ہوتی ہے دنیا میں، نہ وہ کوئی تکلیف دور کرنے کا یا بلا کو ٹالنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو تیسری شکل کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس دعا کا اجر آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور کتنا؟ حدیث مبارک میں آیا کہ جب بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے بہت سارے اعمال کا اجر ملے گا، ایک ڈھیروں اجر اس کو ملے گا. اور تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کس بات کا مجھے ثواب عطا ہو رہا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، آج ان کا اجر تجھے عطا کیا جا رہا ہے. تو بندہ اس وقت حسرت کرے گا، تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوتی، ادھر ہی مجھے سارا اجر مل جاتا. تو کہتے ہیں نا نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. مومن رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہے گا، مومن کبھی لوز نہیں کرے گا، کبھی نقصان میں نہیں پڑے گا. تو یا تو قبول ہوتی وہی شے جو مانگی گئی، یا اللہ تعالیٰ کسی بلا کو ٹال دے گا، یا آخرت میں بندہ اس کا ذخیرہ پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک قبول نہ ہوتی، صحیح سارا اجر مجھے آخرت میں مل جاتا. دعا کے بارے میں ہم سب، میں بھی، ہم بہت جلد باز ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد تو دعا اللہ بس معاف کرے، میں چونکہ اس کو خود بھی شامل ہوں، ایسی افراتفری میں دعا مانگ کے بھاگتے ہیں کہ بس جیسے ہم نے جان چھڑائی ہے اپنی. حالانکہ یہ دعا کا یہ اجر ہے اور اتنا ذخیرہ ہمیں ملنا ہے دعا کا. بات صرف یقین کی ہے کہ ہم دعا مانگیں اللہ سے اور یہ سوچ کے مانگتے رہیں کہ اگر نہیں مل رہا تو نہ ملے، لیکن ذخیرہ تو ہو رہا ہے. ذخیرہ تو اس کا تعلق ایمان سے ہے، پختگی سے ایمان کی ہے. اللہ مجھے بھی یہ پختگی عطا فرمائے کہ ہمارا ذخیرہ ہو رہا ہے، بالآخر ہمیں ملنا ہے یہ ذخیرہ جا کر. ہم تو کہتے ہیں نا کہ دعا مانگ رہے ہیں دعا. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ کلمات جو ہیں بڑی ناپسندیدہ سے ہیں، شجاع صاحب زیادہ اس کے بتائیں گے، کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مدتیں ہو گئی مانگتے ہیں، ملا تو کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ. ذرا یہ بھی سن لیں، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، مدتیں بہت گزر جاتی ہیں کبھی کسی دعا کی قبولیت میں، اور یہ دعائیں پیغمبروں کی دعائیں ہوا کرتی ہیں جن کی قبولیت میں مدتیں گزر جاتی. کیا مطلب؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ البقرہ میں ہے،
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، احکام کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2500 برس سے زائد کا فصل ہے، تو یہ دعا اتنی بڑی تھی کہ قبولیت میں 2500 برس لگے ہیں، تو مدت گزر جانا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت اور علم کے مطابق ہی وہ معاملہ فرماتا ہے، اور وہ جس ذخیرے کا آخرت میں ذکر ہوا اس کا تعلق یقین سے، کل کا یقین ہوگا تو بندہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، مانگتا ہی رہے گا۔ اچھا، یہ ذخائر وہاں ملنے ہیں، اور اگر ہمارا ایقان ہو، ہم یہ یقین کیسے کریں کہ یہ مانگ رہا ہوں میں، مطلب حرج کیا ہے اگر میں مانگ لوں اور مفت میں وہاں ذخیرہ ہوتا چلا جائے، نہیں ملے گا اور کیا ہوگا؟ تو نہیں ملے گا تو بھی زندگی گزر رہی ہے نا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کے کو کہیں بھی نقصان میں نہیں رکھتا، مطلب مانگے جاؤ ملتا رہے گا، مانگے جاؤ ملتا رہے گا، نہیں مل رہا تو ذخیرہ ہو رہا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اور وہاں ڈھیر کے ڈھیر ملیں گے۔ تو مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جو کہ جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا اس پہ اللہ کی خزانوں کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کا، ایسی مفہوم ہے شاید۔ بالکل، یہ بھی کیونکہ دعا کو حدیث مبارک میں کہا گیا ہے نا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، ترمذی شریف کی 2 روایات ہیں، دعا ہی عبادت کا مغز اور اس کا جوہر ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ تو جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی، اس کو مطلب اس کو بندگی کی توفیق مل گئی۔ ہم جو اس سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو دعا کی توفیق مل جانا بھی گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کو بندگی کی توفیق عطا ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ کتنی ناہنجار ہیں جو اللہ کی بے شمار کروڑا کروڑ نعمت استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ کسی خالق نے عطا فرمایا تو اس کی نعمت کی قدر کر کے، اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ نا قدر نا قدر۔ ناظرین ایک بریک لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شیخ صاحب فرمائے تھے کہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں، ہم شکر نہیں کرتے، اور ناشکروں کو تو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے میرا شکر کرو اور دوں گا، نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، یعنی اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر اس کا عذاب بھی آئے گا۔ ویسے تو ہمیں مانگنے کی بڑی ٹیکنیکس آتی ہیں، اور ماشاء اللہ مجھے معاف کیجیے گا، سبھی مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی ٹیکنیک میں ہے مانگنے کی، لیکن جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگتے ہوئے نہ جانے کیوں ہمیں حیا آتی ہے، ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، یا ہمارا یقین کمزور ہے اس لیے اس سے مانگتے، باقی ہم ہر گلی کوچے میں جا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 کا جو حوالہ دیا گیا نا، اس میں اگلا حصہ اب میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک، اور قبولیت کی گارنٹی دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کے بعد عبادت کا ذکر ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ 2 احادیث مبارکہ پیش کی گئیں، گویا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ایک، اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گارنٹی دی ہے 2۔ اس کے بعد اسی آیت سورہ مومن کی آیت 60 میں فرمایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت مراد دعا، جو اللہ سے مانگنے سے تکبر کرے، اللہ ذلیل اور رسوا کر کے فرما رہے کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ داخل ہوں گے یہ لوگ۔ گویا اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے، اور سیلف سفیشینٹ سمجھ بیٹھا، اور سمجھ بیٹھا کہ میں محتاج نہیں ہوں، تو یہ روش اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تکبر کا معاملہ تو یہ ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تو حاصل کلام اللہ کو نہ پکارنا، اللہ سے نہ مانگنا، ایک تو حکم کی خلاف ورزی بھی ہے اور تکبر بھی ہے، اور تکبر کرنے والا تو شیطان تھا، وہ بھی ذلیل اور رسوا، اور اس کے پیچھے چلنے والے تکبر کی روش اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہ ہو بھی رہا ہے ناظرین، کبھی کبھی اصل میں پروگرام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، سارے گفتگو ہوتی ہے، کبھی کبھی پروگرام کے حوالے سے رک کے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ تکبر سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو جب ہم اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا، نہ مانگو تو یہ تکبر ہی ہے نا، کہ میں تو خود کفیل ہوں، مجھے مل جائے گا۔
تو کوئی بھی خود کفیل نہیں ہوتا. جب اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیتے ہو اور بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ بندوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر گلی گلی کوچے کوچے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. ملتا نہیں سوائے ذلت کے. کچھ چند ٹکے اگر ملتے ہیں تو ذلت کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی چیز اگر ملتی ہے تو ذلت کے ساتھ ملتی ہے اور قابل واپسی ہوتی ہے. لیکن رب ایسا ہے کہ جس کے ہاں جو چیز ملتی ہے عزت سے ملتی ہے اور قابل واپسی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے افراد ہوں، مائکرو گروپ ہو، میکرو گروپ ہو، قوم ہو، حکومتیں ہوں، اقوام عالم ہوں، جب وہ اللہ سے مانگنا چھوڑتے ہیں تو پھر انہیں گلی گلی اللہ کاسا دے کے پھرواتا ہے کہ جاؤ مانگتے پھرو اور اپنا گزارا کرو. پھر بھی گزارا نہیں ہوتا. جی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک درخواست بھجوائی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے طور پر، نصیحت کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد لکھ کر بھجوایا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو رہے، مراد اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو مخلوق کا ہو رہے، مخلوق پر بھروسہ کرے، مخلوق سے امیدیں وابستہ کرے، مخلوق ہی کو سمجھے کہ نفع نقصان یہاں سے ملے گا اور اللہ کو فراموش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ ذلت اور رسوائی پاتا ہے اور بدر بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. یہ حدیث مبارک جامع ترمذی میں ہے. تو آپ نے فرمایا نا کہ ذلت اور رسوائی مقدر آتی ہے اور در بدر کے آدمی کو اور زندگی بھر کے لیے کاسا گدائی آ جاتا ہے. بالکل مانگتے رہیے، مانگتے رہیے. اچھا مانگتے رہیں گے تو پیٹ نہیں بھرتا. جی. مانگنے سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر اربوں خربوں بھی مل جائیں تو پیٹ نہیں بھرے گا کبھی. اس لیے کہ جو رب سے مانگنے میں برکت ہے وہ دنیا سے مانگنے میں نہیں ہے. دنیا سے مانگنے میں ذلت ہے اور رب سے مانگنے میں برکت ہے. برکت ہے. یہ جو پیٹ بھرنے والی بات ہے نا، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اگر ایک وادی بھر کے سونا مل جائے، ویلی آف گولڈ، ایک وادی بھر کے سونا مل جائے تو وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے. یہ ہوس نہیں رکتی. ایک اور مل جائے گی، کہے گا ایک اور مل جائے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو جس کو کل کا یقین نہ ہو وہ ہوس کا ہی مارا پھرتا رہتا ہے اور ہوس ہی میں مبتلا ہوتا ہے، لالچ اور حرص میں ہی مبتلا رہتا ہے. اور قرآن پاک فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہش ہی نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اور ناظرین محترم، کیا یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہو نہیں رہا؟ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کو، ان میں شاید ہم میں سے بھی کچھ لوگ شامل ہوں، پیسے کی اتنی ہوس ہو گئی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، انہیں خود نہیں پتا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن پیسہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں آ رہا، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل. ایسے بھی حاصل کر لیں، ایسے بھی جائز ناجائز، بس جمع کر لیں. کتنے وہ ہوس کا مارا بندہ جب دولت کا بندہ بن گیا، یہ حدیث شریف کے بندہ بن گیا، یہ صحیح کہہ. دولت کا بندہ، حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کا بندہ. جی، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ تو اللہ کا بننا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مان کر کمائے کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ احکامات کے تحت رہ کر اور حدود میں رہ کر خرچ کرے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن جب بندہ وہ اللہ کا نہ رہا تو مال کا بنا، مال کا بنے گا تو پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہوگی. وہ مال کی خاطر گلے بھی کاٹے گا، چوری بھی کرے گا، صلہ رحمی کو بھی قطع تعلقی سے بدل دے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے نا سورہ زلزال کی تفسیر کے روشنی میں، ذیل میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین زوردار زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی جیسے کہ اس کو ہلا دیے جانے کا حق ہے، اور واخرجت الارض اثقالها، اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. ایک تو مراد مردے ہیں جو نکال کر باہر ڈال دے گی. ایک روایت ہے مسلم شریف میں اس کے ذیل کی، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ زمین اپنے خزانوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی. اب وہ خزانوں کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش میں نے دنیا کے اندر جو ہے مال کو محبوب نہ بنایا ہوتا. یہ وہ مال ہے جو آج کسی کام کا نہیں. اس مال کی وجہ سے میں نے قتل بھی کیا، اس مال کی وجہ سے میں نے چوری بھی کی، اس مال کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی بھی کی، اور آج یہ مال میرے کام آنے والا نہیں ہے. بات وہی ہے، اگر اللہ رب العالمین پر یقین نہ ہو، آخرت کا احساس نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی
برکت اور روشنی نہ ملے تو پھر مال کے بندے نظر آتے ہیں اور وہ اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ چوریاں کرے، ڈاکے کرے، اپنوں کو مار ڈالے، اپنوں کو لوٹ لے، اس سے کہ ہوس بن چکی ہے ان کا مطمع نظر اور مال ان کا بن چکا ہے معبود۔ یہ الفاظ سخت لگیں گے ہمارے ناظرین کو، دوبارہ حدیث کے الفاظ، تعیس عبد الدینار، عبد الدینار، دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ۔ تو معبود کون ہوا اس کا؟ دینار معبود ہو گیا، روپیہ پیسہ اس کو معبود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ سب کچھ ہم دن رات آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ شجاع صاحب جو فرما رہے ہیں خطاب ہے، تقریر ہے اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہے جس سے بات، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے، کھرب پتی لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے اور انہیں کھاتے وہ وہی 2 روٹیاں ہیں، بلکہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے انہیں 2 روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہو صرف کھاتا ہوا لوگوں کو، ہے نا؟ یہ مقام عبرت ہے، کھاتا ہوا دیکھ سکتے ہو، کھا نہیں سکتے۔ اور اگر کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاؤ یا کسی ایسے جو اللہ کی پکڑ میں، اللہ اپنی امان میں سب کو رکھے، پکڑ میں آ جاؤ تو پھر یہ دولت جو ہے نہ بیماری دور کر سکتی ہے نہ جان بچا سکتی، بالآخر یہ ڈھیر کا ڈھیر سب کے سامنے چھوڑ کے یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے اور یہ ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی، ہو رہا ہے مجھ میں اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈھیر کے ڈھیر ایسی چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی معلم والی حیثیت پر کلام بھی ہو رہا تھا اور آپ کی طریقہ تعلیم و طریقہ تدریس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس میں وہ واقعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ بکری کا مردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون 1 درہم اس کو خریدے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو 1 درہم میں بھی نہ خریدے، یہ مردار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے، اس کا پیٹ پھولا ہوا، بکری کا مردار بچہ ہے، کچرے کے ڈھیر پر ہے، کسی کام کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور ذلیل اور حقیر ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کمتر اور حقیر ہے۔ حدیث مبارک میں آیا اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا اپنی انگلی سمندر میں ڈالو، دیکھو کتنا پانی لگ کر آئی، یہ دنیا ہے اور وہ ٹھاٹے مارتا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی موازنہ دنیا اور آخرت کا نہیں ہے۔ یہ پہلا درس ہے ہر پیغمبر کی تعلیم کا، جگہ اس کی ترجمانی ہے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں مراد، یہ دنیا اصل نہیں، اصل وہ آخرت ہے۔ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں مالکی یوم الدین، اسی کو مطمع نظر بنائیں گے تو دولت کی چنگل اور فتنے سے بچیں گے، ورنہ قرآن فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلکہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال و تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کہیں ان کی محبت میں ڈوبے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہاں مال حلال پر کماؤ، حلال میں خرچ کرو، جائز میں خرچ کرو، اولاد کی کفالت بھی کرو، اس کو اللہ کا بندہ بھی بناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بھی بناؤ، تو یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مال اور اسباب فتنہ، اور فتنہ اس لیے قرار دیا گیا، فتنہ تو ظاہر ہے ایک ناپسندیدہ سی چیز ہے نا، اس لیے قرار دیا گیا کہ ہماری ساری زندگی کی کوششیں جو ہیں وہ اس پر مرکوز ہوتی ہیں۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب ہم دنیا داری میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں اور یہ جو مال و اسباب جو ہیں وہ فتنہ ہیں ہمارے، اور اس لیے فتنہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس میں لگے رہتے ہیں، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ حالانکہ مجھے اپنے مستقبل کی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن مجھے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا جس کے لیے میں حلال حرام ہوں۔ مجھے اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میری اولاد کو اللہ سب کی اولاد کو اپنی امان میں رکھے کہ اس اولاد کا وہ مستقبل ہوگا بھی، ملے گا بھی اسے یا نہیں ملے گا جس کے لیے میں حلال حرام ایک کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر میں نے ڈھیر لگا کے ان کے حوالے کر دیا اور انہیں مل بھی گیا تو میرے بعد یہ میرے لیے فتنہ بن جائے گا، یہ آپس میں لڑیں گے، کورٹ کچہریاں کریں گے، اللہ جانے حلال کریں گے حرام کریں گے، کس طرح خرچ کریں گے، ذمہ دار اس کا میں ہوں گا مال کا۔ ہم اسی میں تگ و دو میں لگے رہتے ہیں بس۔ بالکل، یہ جو آپ ابھی فتنے کے تعلق سے فرما رہے تھے نا، ہمارے ہاں اردو میں فتنہ نیگیٹو منفی مفہوم میں ہی استعمال ہوتا ہے، اردو میں ٹھیک ہے، البتہ عربی میں یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر بھی آتا ہے۔
عذاب کے لیے بھی آتا ہے، سورہ انفال میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے خاص مخصوص لوگوں پر ہی نہیں آئے گا. جب آتا ہے عذاب تو پھر ہر ایک لپیٹ میں سب پہ آتا ہے. ٹھیک، اللہ یہ کہ جو برائی سے روکنے والے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. یہ سورہ اعراف میں جو ہفتے والوں کا واقعہ ہے اس کے ذیل میں بات آتی ہے. البتہ عربی میں اور قرآن حکیم میں جو استعمال ہوا یہ امتحان کے لیے. اولاد کو فتنہ کہا گیا. اب اگر بندہ اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرے اور حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دے تو گویا یہی اولاد وبال جان بن جائے گی. یہ اس امتحان میں بندہ ناکام ہو گیا چونکہ اس کے پیٹ میں حلال نہیں گیا، اس کے پیٹ میں حلال نہیں گیا. تو وہ جو خون بنا ہے اور وہ جو اس نے جو فطرت سلیم تھی اسے تبدیل کر دیا جا. بالکل. اور آپ نے جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو وہ حدیث مبارک ذہن میں آئی ہوگی کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہمیں حلال پر اتفاق کرنے کی توفیق دے. اچھا، اور یہی اولاد ہے، اس کو حلال طریقے پر جو بھی اس کی جائز ضروریات پوری کرے، روٹی کپڑا مکان تعلیم سے سب کچھ پورا کرے اور اس کو اللہ کا بندہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بنائے، تو یہی اولاد صدقہ جاری ہے، کل ہمارے اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گی. مال ہے، حرام سے کمائے تو حرام کے مال تو وہ جہنم کے انگارے، حلال سے کمائے تو فرض ہے، رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد. اسی طرح بندہ جائز امور میں خرچ کرے. حدیث مبارک ہم نے کئی مرتبہ پیش کی، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، اولاد کو کھلاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو اور اس لیے کماتے ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ سب صدقہ ثواب کا کام ہے. تو حلال پر کمائے تو ثواب ملے گا اور کر اپنے لیے رہے ہیں اور اپنے لیے کر رہے ہیں اور ثواب مفت کا مل رہا ہے. ثواب مل رہا ہے. اور حرام پہ کمائیں گے تو وہ جہنم کے انگارے ہیں. تو یہ ہے فتنہ آزمائش کے مفہوم میں. ابھی جو آپ نے بات بیان فرمائی، ہم پہلے بھی ایک نقطہ بہت پہلے عرض کر چکے ہیں، اولاد کے بارے میں لوگ فکر مند ہوتے ہیں. میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ جی پہلا سوال، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کتنا ہمیں یاد ہے؟ یہ نہیں سوچتے. قبر میں کیا ہونا ہے میرے ساتھ؟ قبر کے سوالات مجھے یاد ہے کہ نہیں؟ موت کی سختی کا مرحلہ یاد ہے کہ نہیں؟ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. اور جب تدفین ہوتی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج بھول گئے ہم لوگ، اتنی دیر تک کچھ افراد تدفین کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر، بلکہ اتنی دیر کچھ افراد کھڑے رہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر ہو جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. ٹائم لگتا ہے. اور اپنے بھائی کی یا بہن جس کا انتقال ہوا، مسلمان بھائی مسلمان بہن، اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو کہ منکر نکیر آئیں گے، سوالات ہوں گے. ہم میں سے کتنے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ ایک دو، میری اولاد کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوچتے نا. یہ سوچے میری اولاد مر جائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ کل میں نے جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے اولاد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ تحمیم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کے مال بستر اولاد گھر کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میری اولاد کا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو بھائی، اصل مسئلہ کل کا ہے. کل کے بارے میں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی. پیغمبروں کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا نا، آخر وقت سمجھاتے رہے، بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا. کہتے ہیں میں تو آج پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. آج فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، آخر وقت تک سمجھاتے رہے، حجت تمام کی. سورہ ہود میں یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے، پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹے، ان میں یوسف علیہ السلام بھی، بیٹوں کو کیا فرما رہے؟ پہلے پارے کے آخر میں سورۃ البقرہ میں ہے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میرے بعد کیا کرو گے تم؟ آخر وقت تک. حالانکہ وہ بیٹے بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے، وہ بیٹے بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، اور ان کی بھی اولاد. تب بھی بڑھاپے کا وقت اگر ہوگا، میرے بیٹوں میرے بعد کیا کرو گے؟ سب بیٹوں نے کہا ابا جان ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. جاتے جاتے بھی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے. تو بڑا مشہور سوال ہے، بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد؟ ارے بھائی میرا کیا ہوگا اس کو سوچیں، اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا اس کو سوچیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے الکیس من دان نفسہ. عقل مند کون ہے؟ آج عقل مند وہ ہے جو راتوں رات امیر بن جائے. آج عقل مند وہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر تجوریاں بھر لے. آج عقل مند وہ ہے جو سیاسی تعلقات اختیار کر کے زمینوں پر قبضے کر لے. ہم تو ایسے لوگوں آج لوگ عقل مند کہتے ہیں نا. حرام کمانے والے
بدماشیاں کرنے والے، قبضے کرنے والے، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانے والے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے، یہ تو حرام کما رہے ہیں حدیث شریف کے مطابق۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، بندہ بنے رب کا، بندہ بنے، اور وعامل لما بعد الموت، اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا دل یہ کہے کہ مجھے مال کمانا ہے، اور وہ یہ کہے کہ اچھا کماؤں گا تو حساب بھی تو دینا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا دل چاہے کہ عیش کرنے ہیں، غالب بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور پھر اسے خیال آئے کہ عالم دوبارہ نیست لیکن ایک عالم جو ہے باقی رہنے والا، پھر کیا ہوگا۔ عقل مند تو وہ ہے نا، ہم جیسے کم عقل لوگ جو ہیں وہ زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر میری اولاد نیک ہے اور خدا پرست ہے اور خدا کے پر یقین رکھتی ہے تو اس کا، اور نہیں بھی رکھتی تو رزق تو اس نے دے گا، لیکن اگر اللہ پہ یقین رکھتی تو وہ کبھی اسے نہ بھوکا سلائے گا، نہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ساری فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ اللہ کی توحید پر، اللہ کے معاملات پر اور اللہ پر کتنا یقین رکھتی ہے، یہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، بالکل پوری کریں۔ اس تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے مختلف پیرایوں میں پوری زندگی صحابہ کرام کو اس بات کا درس دیا ہے، اس بات کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اپنی فکر کرو آخرت کے بارے میں، اپنی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو آخرت کے بارے میں۔ دنیا ہے، اس کی ضروریات ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات طے ضرور کیے جائیں، مگر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں تشریف لائے، حضور آرام فرما رہے تھے تو آپ کے جسم اتھر کے نیچے ٹاٹ کا بوریا تھا، تو اس کے کچھ نشان جس میں اتھر پر آ گئے، آپ نے تہبند پیدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، یہ تو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی، یہ بڑے بڑے محلات میں مخملی بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ عالم ہے۔ تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تم اس پہ خوش نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم عطا کر رہے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ تو میں نے عرض کرنا چاہا کہ مختلف پیرایوں، مثالوں کے ذریعے سے، تمثیلات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، ارشادات کے ذریعے سے، وعد و نصیحت کے ذریعے سے اس درس کو حضور علیہ السلام نے بار بار واضح کیا، بار بار واضح کیا، بار بار واضح کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دن ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے یہاں آج آنسو کس بات پر بہتے؟ ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، آج ہم پیزا نہیں منگوا سکتے، آج ہم آن لائن آرڈر دے کے کھانا نہیں منگوا سکتے۔ اداسیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ کیسے کیسے معاملات میں اداسیاں ہیں، فلاں اسمارٹ فون کا ماڈل ہمارے پاس نہیں، فلاں گاڑی کا نیا ماڈل ہمارے پاس نہیں، بس 20 لاکھ ہم نے ایک بچے کی شادی پہ خرچ کیا، 50 لاکھ ہمارے پاس نہیں تھے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا رونا ہے، اور اس سے کم تو بہرحال اور جینون مسائل بھی لوگوں کے ہیں، مگر ہمارا رونا ہے مادی حاجات کے حوالے سے، ہمارا رونا ہے دنیا کے ان عارضی معاملات کے اعتبار سے۔ ایک رونا امت کی ماں کا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنسو بہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمائے کہ عائشہ تمہارے آنسو کیوں بہ گئے، کیوں روتی ہو تم؟ فرمایا مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا، مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا۔ امت کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا ہم سب کو پتہ ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اتنا جمع نہ ہوا، اور کبھی کبھی گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی حضور علیہ السلام فجر کے بعد تشریف لاتے، ناشتے کے لیے کھانے کو پیش کرنے کو نہ ہوتا، تو اما عائشہ فرماتی کچھ نہیں، تو آپ فرماتے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کا یہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس پر امت کی ماں کو رونا نہیں آتا، مگر کس بات پر رونا آیا؟ جہنم کی آگ کے خوف سے۔ ہم لوگ بھی اپنا جائزہ لیں، آج ہمارے رونے یا رونے کی کیفیات کیسے چھوٹے چھوٹے غموں پر ہیں، معاملات پر ہیں، اور اتنا بڑا غم جہنم کی آگ کا خوف، کیا وہ کبھی ہمیں رلاتا ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ ہماری ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں نا، ہم اصل میں زندگی کو، اس عارضی زندگی کو مکمل زندگی اور پتہ نہیں دائمی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں سارا مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ تصور آخرت کمزور ہو گیا، بس اور کچھ مسئلہ نہیں ہے۔
یوم الدین پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. یہ سارے مسائل جو ہیں صرف اس بات کے ہیں کہ ہمارا تصور آخرت کمزور ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اپنے تصور آخرت کو جو ہے ریویو کر لیں نا دوبارہ، تو سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں. بہرحال آج کا پروگرام تو ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کرے. نمبر 1، زندگی کہاں لگائی. نمبر 2، جوانی کہاں بتائی. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ اہم ترین سوالات ہیں. اللہ ہمیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.